اور ان کی بڑی اچھی سروے کمپنی کے اندر وہ کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی گراؤنڈ سروے کے بعد ہمیں ٹیبل سروے دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اتنی ون سائیڈڈ سچویشن ہے. چینلز کا بھی یہی المیہ ہے اور یہ جو سروے کمپنیز ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر 15 کٹس ہیں. 15 وہ 15 کٹس اس لیے ہیں کہ وہ بار بار نام یاد کر کے بولنے پڑتے ہیں, بڑے مشکل نام ہے. وہ کتاباں دے نا ہی ہو لے نے جڑے دوبارہ تسی آپ نہیں دس سکتے. بات چیت کا آغاز کرتا ہوں جنید بھائی آپ سے. اب بولنا تو ہمیشہ سے مشکل ہے, ہمیشہ سے ہی ہے, پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے ہمارے ساتھ, لیکن اس دفعہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ مشکل لگ رہا ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا نہیں, بہت مشکل ہے, لیکن یہ بولنے والے پہ, سچ بولنے والے پہ اس کا انحصار ہے کہ وہ اس کو کتنا مشکل محسوس کرتا ہے. عمران بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو اس وقت طاقت جو ہے وہ خواہ وہ شعیب شیخ کو خاموش کروانے والی طاقت ہو یا انتخابات کے التوا کے لیے کوشش, انتخابات کے التوا کی کوشش کرنے والی طاقت ہو, ان دونوں جو کاموں پہ مرکوز ہے, توجہ مرکوز کیے بیٹھی طاقت ہے, وہ ایک ہی ہے. ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ ان کو دونوں کام اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ آئین کو لپیٹ کے رکھ دیں, پھر اس کے علاوہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں جسٹیفیکیشن بن جائے گی, پھر جسٹیفیکیشن ہے نا جی, اور پھر جو اس کے خلاف ریئیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ عرصے کے لیے کیوں لپیٹ دیں؟ 70 سال میں خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو پھر اگلے 70 سال بھی لپیٹ دیں. بالکل پھر بالکل پہلے آئین کے اس ملفوف جو ایک کور تھا اس کے اندر رہ کر یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے جائز تھا, لیکن جب حالات نے اس حد تک کروٹ بدلی ہے کہ سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ اب ان کو کسی ملفوف نظام کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور دوسری کوئی بات نہیں ہے. اب انڈر دا کور کچھ کیا نہیں جا سکتا. دیکھیں جب الیکشن اس لیے آگے کیے جا رہے ہیں, سیدھی بات ہے, اس کو یہ لا اینڈ آرڈر, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پہلے کیا تھے, کتنے خراب لا اینڈ آرڈر کی اس میں الیکشن ہوئے, اس سے بھی زیادہ بدتر حالات میں الیکشن ہوئے. اب پرابلم کیا آ گئی ہے؟ پرابلم آ گئی ہے بھائی جان یہ جو آپ کو سروے کروانے کا شوق ہے نا, یہ جو آپ کو سچ دکھانے کا شوق ہے بہت چڑھا ہوا نا, جب آپ سچ دکھاتے ہیں, جب آپ مائک لے کے بازاروں میں جاتے ہیں اور وہی ہلکا جو آج ابھی تو جا ہی نہیں رہے. نہیں آپ دیکھ لینا جنید بھائی, پہلے تو ابھی 95% لوگ تو باہر جا ہی نہیں رہے میڈیا. پھر آپ سروے نہ کروائیں. اچھا سروے والے بھی میرے ایک دوست ہیں, میں خبر آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنی مرضی کے سروے کرواتے ہیں اور وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جی 60, اور حالانکہ پورا پریشر ڈال کے کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان 60% ہے تو اس کو 34 کر دو, حالانکہ وہ 34 نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ 17% پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گراؤنڈ سروے کے بعد, میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ یہ بات بتائی ہے, اور ان کی بڑی اچھی سروے کمپنی کے اندر وہ کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی گراؤنڈ سروے کے بعد ہمیں ٹیبل سروے دوبارہ تیار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اتنی ون سائیڈڈ سچویشن ہے, اور ٹیبل سروے ہم اس لیے تیار کرتے ہیں دوبارہ کہ ہمارا کچھ تھوڑا سا ایسا لگے کہ بیلنس ہے, ورنہ یہ تو ہماری بوٹیاں نوچ دیں گے. ہاں اچھا, یہی حال جو ہے یہ چینلز کا ہے کہ چینلز بھی زبردستی نیوٹرل, یہ جو زبردستی نیوٹرل ہونے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا ہم لوگوں کو, یہی ہمیں سچائی سے, ہاں یہی ہمیں سچائی سے دور لے کے جا رہا ہے. تو جب ہمیں چینلز کا بھی یہی المیہ ہے اور یہ جو سروے کمپنیز ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہے کہ نہیں جی ہمارا سروے جو ہے وہ کچھ قریب حقیقت کے لگنا چاہیے, اور حقیقت کے قریب چاچا جی یہی لگے گا نا بھائی جان. آپ 83 اور 17 کا فرق ہے, اب کر لیں سروے. یہی سروے مریم نواز نے 38 36 اور 36 کو جمع کیسے کیا, بڑا کمال کیا جی. ہاں سر یہ تو آپ کو داد دینا بنتا. اور وہ بھی لے لیتی, وہ جو 10% نے کہا ہے نا کہ جی ووٹ نہیں ڈالیں گے, ہمارا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے, وہ بھی کوئی بھی لیڈر نہیں کا بھی مطلب ہے کہ نون لیگ ہے, وہ بھی ڈال لیتے بیچ میں. اصل ویسے یہ تو میٹرک پاس بچے کو پتا ہے اس بات کا, ہاں کہ نہیں کتابیں مریم نواز صاحبہ نے پڑھی ہوئی ہیں ان رائٹرز کی جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے. اچھا تمہارا جو آج وہ مریم صاحبہ نے کتابوں کا نام لیا نا, ایمان سے آپ 5 دن بعد مریم صاحب کو کسی جلسے میں پوچھے گا مریم صاحب آپ نے کن کن کتابوں کا نام لیا تھا, اگر ان میں سے 2 کا نام بھی مریم صاحب بتا دیں, میرا نام. سر آپ کو پتا ہے وہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر 15 کٹس ہیں. وہ 15 کٹس اس لیے ہیں کہ وہ بار بار نام یاد کر کے بولنے پڑتے ہیں, بڑے مشکل نام ہے. وہ یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ بات صرف عمران ریاض خان یا جنید سلیم پکڑ سکتا ہے, عام پبلک اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے. ٹک ٹاک بناتا ہے ہر بچے نو کٹ لانا آ گیا ہے, وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, سارے کٹ لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتابیں کوئی آسان سی بول دیتے نا تو پھر بھی شاید کوئی 2 لوگ راجا گید پڑھ لیتے, جو بانو قدسیہ پڑھ لیتے, کوئی اشفاق احمد صاحب پڑھ لیتے, زاویہ پڑھ لیتے, اشفاق صاحب کی 2 کتابیں, تو پھر شاید کوئی 2-4% لوگ عمران سیریز کا کہہ دیتے ہیں. ہاں عمران سے یار تسی تے کتاباں دے نا ہی ہو لے نے جڑے دوبارہ تسی آپ نہیں دس سکتے.
विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं लिया, शुक्र है। अच्छा चले, शेक्सपियर का भी नहीं लिया। हाँ, और ये भी नहीं किया कि मैं इसको सर वो एक्चुअली वो नोन है ना, वो नोन है तो थोड़ा बड़े मियां साहब से ट्यूशन पढ़ने आते थे। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज़्यादा तैयार नहीं है। मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।